مکمل گھر میں اسمت توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ پیرنٹنگ آج ہمارا جو ہے وہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ یاسمین کھتری موجود ہوتی ہیں ہمیشہ، اور یاسمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ یاسمین نے جو وعلیکم السلام ایک کہکا لگایا، اس کا مطلب ہے کہ یاسمین فریش سی موجود ہے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے کچھ ہیلپنگ چلڈرن مینج فیئرس، کس طرح ہم بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو لائف کوچ یاسمین کھتری فرام PRC ہمارے ساتھ ہے۔ یاسمین، کیا کر سکتے ہیں ہم بچوں کو، کس طرح اس خوف سے نجات دلا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے، آگے بچوں کو فیئرس کو مینج کرنے سے پہلے، کیا میں ایک سوال جاننا چاہوں گی جی، کہ آپ لوگ فیئرس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتی ہیں؟ جب چھوٹے تھے تو سب سے بڑا خوف ہوتا تھا آج اسکول جانا ہے، اسکول کا ہوم ورک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹیچر ڈانٹے گی، نہیں ہوا تو ٹیسٹ ہے، سرپرائز ٹیسٹ نہ لے لیں، یہ ساری چیزیں جو کوسچن نئی چیزیں ہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے تھے جو بچوں کے فیئر ہوتے تھے۔ آج کل تو بچے کچھ اور ہی فیئر ہوتے ہوں گے، ہمارے تو یہی ہوتے تھے۔ تو آپ کو کبھی ان فیئرس کے جو سے ریلیٹڈ کس طرح کے آپ کو رسپانسز ملیں؟ مطلب پہلے تو گھبرا کے کبھی پیرنٹس کو نہیں بھی بتاتے تھے، یا کبھی امی سے شیئر کر لیا، ٹیچر سے بھی اب جا کے جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے کہ اب جا کے ٹیچر سے ڈسکشن کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو ہم ڈرتے ہی تھے، ٹیچر سے تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، گھبراتے تھے کہ ڈانٹنا پڑ جائے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ صحیح یاسمین، میں بلکہ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں بھی سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، تو بہت سارے سوال، لیکن آپ نے پوچھا کہ فیئر کیسے یا کس طرح سے، میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں میں کس طرح کے کتنے ٹائپس کے فیئرز ہوتے ہیں، اور ان کی ایجز بھی بتائیے۔ ایجز، اچھا دیکھیں، آپ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے ان کا جواب دیں پہلے۔ یہ میں نے سوال آپ کی جو ہے نا نالج جاننے کے لیے دیے ہیں، تاکہ جو ہماری لسنرز ہیں ان کو بھی ذہن میں بھی ایک کہنا چاہیے ریکال ہو جائے نا ان کے فیئرز، کہ ہمارے ساتھ کیا فیئرز ہے۔ بعض اوقات ہمیں اندھیرے کمرے میں جانے کا خوف ہوتا ہے نا، چھپکلی سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو سوال آپ نے اسما سے پوچھا، یہ اسی سے بالکل ریلیٹ تھا جو میں نے آپ سے پوچھا، اسی لیے کہ جو آپ نے اسما سے پوچھ لیا اب آپ اس کا اسٹیپ بائی جواب دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ فیئر جو ہے ایک جذبہ ہے، احساس ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یہ ایک بیسک ایموشن ہے جو انسان میں پیدائشی طور پہ موجود ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ تیز آواز ان کے پاس، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیز آواز ان کے پاس نہ ہو، تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر دو فیئرز تو لازمی، ایک کہہ لیجیے کہ پری انسٹالڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر وہ لے کر آتا ہے، اور وہ ہیں ایک فیئر آف فالنگ اور فیئر آف لاؤڈ نوائزز۔ اب باقی جتنے بھی فیئرز ہیں وہ انسان اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، جیسے جیسے اس کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے باتیں سنتا ہے، اس کے مطابق فیئرز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایج اسپیسیفک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مختلف بچے ایک ہی سچویشن کو مختلف رسپانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات کہ فیئرز جو ہیں، جو خوف ہے، یہ ہمارے لیے یوزفل ہے۔ کیسے؟ یہ بہت مزے کی بات ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو کیا تھا وہاں پہ سسٹم؟ جنگلی جانوروں کا خوف تھا، جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، بلکہ میں کہوں گی خطرہ تھا۔ اب اگر وہاں پہ شیر آ جائے، ایک جو ہے انسان جنگل میں چل رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، سامنے سے شیر آ جائے، تو آپ کے خیال میں اگر وہ اپنی جان بچا کر نہیں بھاگے گا ڈر کے مارے، تو کیا ہوگا؟ وہ سروائیو تو نہیں کر سکتا نا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو خوف ہمیں دیا ہے، یہ انسان کا ایک سروائیول جو میکینزم ہے نا، کہ اپنی بقا کے لیے انسان اس خوف کے ذریعے اپنی بقا کو قائم رکھتا ہے۔ اور فیئر ایکچولی ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں خطرات سے بچاتا ہے، کہ ہم اب جیسے فار ایگزامپل اگر جو ہے ہم 5ویں منزل پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ مجھے تو ڈر نہیں لگتا، میں چھلانگ لگا دوں، تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ بے شک، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خوف ہمیں اپنی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ ہمارے اندر آلریڈی شروع سے ہی موجود ہے، تو اس کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور یہ خوف ہر انسان میں، آپ میں، مجھ میں، جو ہمارے لسنرز ہیں ان میں، ان کے بچوں میں، ہر انسان میں کسی نہ کسی طرح کا خوف آلریڈی موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی ایکسیپٹنس لانی ہے۔
دوسری بات کہ جب خوف کا نام سن کر نا ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو اس کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بے حد غلط ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے نا. آپ لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی فیس کیا ہوگا, میں نے بھی کیا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا کہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ارے تم تو اس سے ڈرتے ہو, ارے تم چھپکلی سے ڈرتی ہو. اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ وہ کاکروچ سے ڈرتی ہیں تو اس سے بڑا ہی اس پہ جو ہے وہ چوہے سے. جی بالکل, بہت زیادہ اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لائیو مذاق اڑایا جا رہا ہے. ارے نہیں, چوہے سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی ڈرتی ہوں چوہے سے بھی, اور چھپکلی اور کاکروچ سے بھی اریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے چوہے سے, تو کیا ہوا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا ڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو. واہ, چوہے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال تو چوہے کی آنکھوں میں ایکچولی چوہا رکتا نہیں ہے نا, وہ تو بھاگ جاتا ہے. آپ کو وہ خود بیچارہ ڈر رہا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو ہم تینوں باہر ہوں. اچھا, ایسا نہ کرے. اگر اسٹوڈیو میں چوہا آ جائے تو ہم تینوں باہر ہوں گے اور پروگرام ایسے ہی چل رہا. مطلب کتنی اچھی جگہوں پہ کام کرنے والی ہم تینوں بہادر خواتین ہیں جو دنیا کا مقابلہ کر رہی ہیں, لیکن چوہے کا نہیں کر سکتے. نہیں, یہ پراؤڈلی کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو وہی نہیں کر سکتے. اس کو کہیں پراؤڈلی, اس کو ایکسپٹ کریں. چوہے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال. چوہا بیچارہ خود ڈر رہا ہوتا ہے آپ سے, وہ بھاگ جاتا ہے, لیکن وہ اپنے کام سارے پورے کر رہا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہو فائزہ تو نہیں بھائی, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو درمیانہ ہو, چوہا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی, آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم چوہے پہ بات نہیں کریں گے, اب ہم کسی اور چیز پہ بات کرتے ہیں. جی, چوہے کے علاوہ بات کریں. جی اچھا, تو اب اگر آپ کے بچے میں کس طرح کے فیئرز ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈر رہا ہے, یا وہ چوہے سے ڈر رہا ہے, یا اپنی اسکول کی ٹیچر سے ڈر رہا ہے, یا ہوم ورک سے ڈر رہا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. اب اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ ہو رہا ہے, وہ ریئیکشن دے رہا ہے, اگر آپ نے وہاں پہ اس کو ڈینائی کیا تو اس سے کیا ہوگا, وہ خوف اس کے دل میں گھر کر جائے گا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو پیرنٹس کا جو فرسٹ رسپانس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایکسپٹ کریں, اور بچے سے کہیں کہ اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو اندھیرے میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے. بچے کے فیئر کو اکنالج کرنا ہے اور اس کو ریفلیکٹ بیک کرنا ہے, یعنی کہ بچے کی بات بچے کو دہرا کے بتانی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے وہ ویلڈ ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یہ نارمل بات ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اب فیئر کا جو ختم کرنا ہے وہ کیا ہے, کیسے ہوگا فیئر ختم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا, اسما بتائیں. اچھا, فیئر کو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ فیئر کو ختم کرنے کا یا فیئر کو مینج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو فیس کیا جائے. جب تک کہ ہم اس کو فیس نہیں کرتے تب تک کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چوہے کو خوف ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دفعہ چوہے کو مارا جائے. آپ شاید کہیں گی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جائے, ہم نے ختم کر دی. دور سے دیکھ سکتی ہیں چوہے کو, اس کو مار دیں. ابھی دیکھیں ایک چھوٹا سا منا سا اگر گود میں گر جائے ایسا تو کیا ہے. یہ اب ہم جو ہے نا وہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایسا نہ ہو یاسمین جو ہے وہ کہیں بھائی بس اب یہ آج کے بعد نہیں. جی یاسمین, تو پھر مطلب کس طرح مقابلہ, جیسے اگر اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, مستقبل کا خوف ہے, تو وہ یاسمین بتائیے کس طرح سے مستقبل کا, بچوں کا مستقبل, یا ہم بڑے خود بھی فیوچر کے حوالے سے کافی اگر ہم ٹینس ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فیوچر کا خوف تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب میں کم و بیش موجود ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس خوف کے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہیں. اگر تو آپ اس خوف کے ساتھ 24 آورز اسپینڈ کر رہے ہیں اپنے, کہ ہر وقت مسلسل کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, تو کیا ہوگا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, آج بھی اچھا نہیں گزرے گا, آج بھی آپ کا اچھا نہیں گزرے گا. تو اس کو سب سے
اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کہنا ہے کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. صحیح صحیح. تو جب آپ اپنے آپ سے یہ کہیں گے نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, یو آر ولنگ ٹو فیس دا کانسیکوینسز, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کریج آئے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ ہمت آئے گی, اور آپ جو بھی آپ کے سامنے ہوگا اس کا آپ سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ذہنی طور پر. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ انسان کی جو اصل تیاری ہے وہ ذہنی تیاری ہوتی ہے. جب انسان ذہنی طور پر, جذباتی طور پر تیار ہوتا ہے فیس کرنے کے لیے کانسیکوینسز کو, تو پھر اس کے لیے جو ہے کوئی خوف معنی نہیں رکھتا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خوف میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں, اب اگر کسی کو سوئمنگ کا خوف ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس سے سوئمنگ سکھائی جائے, اس کو پانی میں ڈالا جائے. جب وہ پانی میں جائے گا, اس کے پانی کے ساتھ وقت گزارے گا, تو آہستہ آہستہ اس کا خوف ختم ہوتا جائے گا. تو اگین اگر میں نہیں کہہ رہی اس پہ بات نہیں کریں, ڈیش پہ نہیں, بالکل کہ اگر آپ چوہے کو مار دیں گے تو آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آتا. یہ ایک سیریس نوٹ پہ بات ہے کہ واقعی اگر آپ کسی چیز کو مار دیں گے تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں چھپکلی آ جاتی ہے تو پلیز اس کو آپ ہمت کریں اور مار دیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹرائی کیجیے گا. اچھا یاسمین, دیکھیں ہمارے یہاں ابھی جو ایک تو ہم نے بہت, اگر ہم نیو بورن بیبیز کی بات کریں, ہم نے کہا نا 2 قسم کے خوف ہوتے ہیں, یا تو وہ آواز سے, شور سے ڈر جاتے ہیں, اور ورنہ پھر نا ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ ماں سے دور جانے کا, یا ایک بہت چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ یہ بڑا ایک خوف ہوتا ہے کہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس ہوں, اور جب وہ اس سے دور جاتے ہیں یا کسی اور کی گود میں جاتے ہیں یا ایون آپ لٹا دیتے ہیں, تو ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے جو کہ محسوس کیا جاتا ہے, کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے دور ہیں. اور یہ میرے خیال سے ایج کے ساتھ ساتھ پھر ٹھیک ہوتا ہے. جی بالکل, یہ ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. بچوں کو فیئر سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, چھوٹا سا جواب دیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک سانگ کی طرف جائیں گے. جی یاسمین. ہاں, آپ سوال اسما نے جو کیا ہے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے, تو آپ جلدی سے اس کا پھر ہم تفصیل بھی اس کے بعد ہم سانگ کے بعد. تو کس طرح کے خوف جو ہے, اس سے میں نے کہا ہے کہ کون کون سے خوف جو ہے وہ خاص طور پر آج کل کے بچوں میں ہوتے ہیں. آج کل کے بچوں میں ایگزام انزائٹی, بچوں کو پڑھائی کا خوف بہت زیادہ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ بچوں میں اتنا زیادہ ایگزام کا خوف آ گیا ہے. اب بچوں دیکھیں, میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں نا کہا کہ انسان 2 خوف لے کر آیا دنیا میں, ایک فیئر آف فالنگ اور فیئر آف لاؤڈ نوائزز. اب باقی سارے خوف جو ہیں وہ انوائرمنٹ سے انسان لے رہا ہوتا ہے. اب آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ دیکھنا ہوگا, یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا بچہ اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے, کس پہ وقت گزار رہا ہے, آپ کے گھر میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ بچوں سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر آپ مائیں بہت زیادہ بچوں میں پریشر ڈال رہی ہیں, یا بچوں سے ہر وقت پڑھائی کے متعلق بات کر رہی ہیں, ایگزام کے متعلق بات کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کے لیے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن کیا جائے, کیا کیا جائے, باقی بتائیے. اب اگر بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور بچہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مما مجھے برابر والے کمرے میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے, کہ کیونکہ وہاں پہ اندھیرا ہے, یا بچوں کو بعض اوقات واش روم جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ سب سے پہلے بچے کی بات غور سے سنیں. اب یہاں پر ایک اور چیز میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ فوراً سے بچوں کو لاجکلی اس کو ایکسپلین نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ذہن کے جو ایموشنل سینٹرز ہیں وہ الگ ہیں, اور جو لاجیکل سینٹرز ہیں وہ الگ ہیں. اور جو بچوں کا ذہن ہے, جس کا ذہن کا وہ حصہ جو کہ فیئر کو مینج کر رہا ہے, جس وقت وہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے, جس وقت وہ کہنا چاہیے محرک ہوتا ہے, اس وقت بچوں کے لیے لاجک کو سمجھنا ناممکن ہے. وہ نہیں سمجھ پائے گا, چاہے آپ کتنے بھی ان کو دلائل دے دیں کہ اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا اور بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے, چاہے آپ کوئی بھی بات بچوں کو کہہ دیں, بچوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے لیے اس وقت پاسبل نہیں ہوتا. تو جس وقت بچہ خوفزدہ ہو رہا ہے, بچے کی بات سنیں, اس کو اکنالج کریں, اس کو ویلیڈیٹ کریں, اور پھر بچے سے کہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کو اندھیرے کمرے میں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہر وقت ماما وہاں پہ موجود نہیں ہو سکتی. صحیح. پھر آپ بچے کو اپنی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں. یقیناً آپ کے اپنے بھی کچھ خوف ہوں گے جو بچپن میں رہے ہوں گے یا ابھی بھی ہوں گے, تو آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی جب میں چھوٹی تھی تب مجھے بھی اندھیرے میں ڈر لگتا تھا, جب میں چھوٹی تھی تب میں بھی واش روم سے جانے سے ڈر لگتی تھی, جب میں چھوٹی تھی تب مجھے بھی ایسا محسوس
محسوس ہوتا تھا کہ مانسٹرز ہوتے ہیں, بھوت ہوتے ہیں, تو اٹس اوکے ٹو ہیو فیئرز. صحیح. اور اب اگر اس کو مینج کرنا ہے تو مینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ بچوں کی پریکٹس کروا سکتے ہیں, بچوں کو مختلف اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں کہ جیسے کمرے کے اندر اگر بچے کو جانا ہے تو آپ باہر کھڑے رہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں, میں یہاں کھڑی ہوں آپ کے لیے, آپ جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے, آئی ایم ہیئر. بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری ماں یہاں موجود ہے. تو اس طرح بچے کو جب پریکٹس کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کر لے گا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا یاسمین, ایک بات اور بہت کامن ہے کہ جیسے ماں اگر بلی سے ڈر رہی ہے تو وہ بچے ان کے 3 ہو 4 ہو سب بلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ لرنڈ فیئر ہے نا. بچے نے آپ کو دیکھا کہ بلی سے ماں ڈر رہی ہے تو بچہ یہ سمجھا کہ بلی سے ڈرنا چاہیے, بلی ڈرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اب یہ بچے نے سیکھ لیا. بالکل اسی طرح ہے کہ بچہ جس طرح کے فیئر سے ایکسپوز ہوگا وہ اسی طرح کے فیئرز سیکھے گا. اب اگر بچہ بہت زیادہ وائلنس دیکھ رہا ہے اسکرین پر تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, بچے جب بہت زیادہ اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں, کوئی ڈشوم والی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ رات میں ڈر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے اگر خدا نہ خاصا حادثات کی بات کبھی آپ کر لیں, اب تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تو اس کی ہم لوگ گھر میں بات کر رہے تھے, تو میرا بیٹا بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کیسے ہو گیا, حالانکہ ہم ایسے ہی جنرل بات کر رہے تھے. تو یہ چیزیں بچے کے خوف جو ہوتے ہیں, یہ بچے جب سنتے ہیں پیرنٹس کو کہ بچے جو ہے بچے کس بارے میں پیرنٹس بات کر رہے ہیں, ٹی وی پہ نیوز کس طرح کی چل رہی ہے, صحیح, ان کے ارد گرد کے لوگ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں, تو بچے اس کو جو ہے وہ خود بھی سیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے فیئرز پر اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پیرنٹس کے اپنے فیئرز نہیں ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل پیرنٹس نہیں ڈرتے, بلی سے نہیں ڈرتے یا کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا بات چیت کر رہے ہیں, آپ کے ٹاپکس آف ڈسکشن گھر کے اندر کیا ہیں, اس پر نوٹس کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو مطلب کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے یاسمین کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, جیسے اب یہ تو مطلب ایک بالکل کلیئر بات ہے کہ جی ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے یا کہیں کوئی اور انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ہمارے شہر میں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, تو کیا پرہیز کرنا چاہیے بچوں کے سامنے سب باتیں کرتے ہوئے یا نیوز دکھاتے ہوئے, یا ان کو دکھا کے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں, دکھانا ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بٹھائیں اور دکھائیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. اس طرح کے سینز بچے کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات جی, مکمل گھر میں اسما توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کچھ پیرنٹنگ میں جو ہے یاسمین کھتری سے, جو PRC سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کے خوف کس طرح سے دور کیے جا سکتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یہ ہم پوچھ رہے ہیں یاسمین سے. یاسمین, بالکل ہم تیزی سے ظاہر ہے پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں کہ بچوں سے ہم نے ڈسکشن کیا, ان کو بتایا کہ ہم ان پرابلمس میں ہم بھی رہ چکے ہیں, ان کو اعتماد اور حوصلہ دے کے چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب کچھ بچوں کو اسکول سے ڈر بیٹھ جاتا ہے, ٹیچر سے ڈر بیٹھ جاتا ہے, مطلب ایگزامس فوبیا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا ٹپس ہیں آپ کی؟ اس کے لیے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ اپنی جو بات چیت ہے اس پر فوکس کریں کہ آپ کس بارے میں کس طرح سے بات کریں, ٹیچرز کے بارے میں کس طرح سے بات کریں, ایگزام کے بارے میں کس طرح سے بات کریں. سب سے پہلے پیرنٹس کی کنورزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ آپ دیکھیں کہ کلاس میں بچے کے ساتھ ٹیچر کا کیا بیہیویئر ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی وجہ سے بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. کچھ ٹیچرز بچوں کو خوفزدہ کر رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ٹیچرز نہیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی بچے خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں. تو ڈسکشن کرنا, بچوں کے ساتھ پوچھنا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ ایگزام میں فیل ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا. اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے یا ٹیچرز جو ہے وہ پنش کریں گی, جو بھی ان کے فیئرز ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کو پوچھیں اور پھر ان سے کہیں, ان کو جو ہے یہ احساس دلائیں, ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کے کم نمبر آ گئے پھر بھی آپ میرے بیٹے ہی رہیں گے, اگر آپ فیل ہو گئے پھر بھی آپ بیٹے ہی رہیں گے میرے. ہمارے رشتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, آپ کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوگی. تو اٹس اوکے. جب بچے کو یہ تسلی ہوگی نا, وہ سیفٹی محسوس کرے گا, تو اس کا خوف کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مسئلے مسائل ہیں جو کہ حل کیے جا سکتے ہیں اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا یاسمین, ہمارے ہاں کے جو بچے ہیں خاص طور پہ وہ انٹیلیجنٹ تو ہیں, لیکن ان کو ان میں کبھی کبھی کمپلیکسز یا پرابلمس یا کوئی خوف کی وجہ سے ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے جو وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کرتے. اس حوالے سے بتائیں کہ اس خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے.
اس خوف کو کوئی اگزامپل دیں. مثال کے طور پہ اگر جیسے ابھی آج کل جیسے چائلڈ ابیوزنگ کے حوالے سے کافی کمپینز ہیں, چیزیں ہیں, تو کچھ بچے واقعی ڈر جاتے ہیں جو ان کو اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو کیا چیزیں ایسی ہیں؟ دیکھیں جو ابیوزرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بچوں کو ڈرائیں گے, وہ ڈر کا سہارا لیتے ہیں, وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں مار دوں گا یا تمہارے والدین کو مار دوں گا. تو یہاں پہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کنیکشن بہت مضبوط ہونا چاہیے, اور بچپن سے ہی جب بچے بات چیت کرنے کے قابل ہوں تو بچوں کو وہاں پر اویئرنیس دیں کہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں, اور ان پرائیویٹ پارٹس کو آپ کی ماں یا باپ کے علاوہ کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا. اور اگر کبھی آپ کو کوئی اس طرح کی بات کہے, اگر آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرے یا آپ کو کوئی ٹافی دے کر یا کوئی کسی اور طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرے یا ایسی کوئی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے, تو آپ نے فوراً آ کے ہمیں بتانا ہے. یہ جب آپ بچے کو ریگولر آپ بچے کو یہ کہتے رہیں گے نا, تو بچے کو یقین ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو مجھے جا کے فوراً اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بھی فیئرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انٹینس ہوتے ہیں, جسے اس کو ہم کلوسٹروفوبیا کہتے ہیں, کہ اس چیز کے بارے میں بات بھی ہو جاتی ہے نا اگر, تو بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسا کہ اس بارے میں سننا یا بات کرنا بھی ان کے لیے جو ہے محال ہوتا ہے. اس کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم TBT کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹراما بسٹر تھراپی ہوتی ہے, ٹیکنیک ہوتی ہے ایکچولی, اس کے ذریعے اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بچوں کے اندر اتنا زیادہ انٹینس فیئر ہے کہ بچہ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, آپ نے اس کو اکنالج بھی کیا, آپ نے کوشش کی اس کو فیس کروانے کی, لیکن پھر بھی نہیں جا رہا, تو ضرور رابطہ کریں پروفیشنل سے, اور بچوں کو اس بارے میں بچوں کی مدد کریں. بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسپورٹس میں انگیج کرنے کی کوشش کریں, بچوں کی غذا کا خیال رکھیں, اور بچوں کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کا خیال رکھیں. ٹھیک, صحیح ہے جی. میرے خیال سے ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور ایک اس کا ایک کنکلوژن نکالیں, تو پیرنٹس کا اور بچوں کا رشتہ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ کلوز اور وہ ہر بات ماں باپ سے کہہ رہے ہوں تو بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. لیکن یاسمین یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہ بولوں گی آپ سے کہ بچے ہوتے ہیں جیسے نارملی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کا رجحان ہے, وہ ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں کمپیریٹیولی دوسرے بچوں سے, لیکن وہ جب ایگزام دینے بیٹھتے ہیں تو وہ جب پیپر آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, جبکہ ان کے اوپر پیرنٹس کا بھی کوئی اتنا لوڈ نہیں ہے, مطلب ان کو بہت پیار سے پڑھایا جا رہا ہے, ان کو ہر طرح کا کھیلنے کا بھی ٹائم دیا جا رہا ہے. یہ کس طرح کا فیئر ہے؟ فیئر آف فیلئر بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں, اور یہ اپنی طرف خود بخود بھی کریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ایڈریس کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ فیلئر از نتھنگ. جیسے کہ آئنسٹائن کی بہت بیسٹ ایگزامپل اکثر دی جاتی ہے, کوٹ کی جاتی ہے, کہ آئنسٹائن نے جب ایک بلب بنایا تو اس نے کہا کہ اس کو لوگوں نے پوچھا کہ جب تم نے اتنے سارے اٹیمپٹس کیے اور تم فیل ہوئے تو تمہیں کیسا لگا, تو اس نے کہا میں فیل نہیں ہوا, بلکہ مجھے یہ پتا چلا کہ 10,000 طریقے ہیں جس سے مجھے بلب نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی انسان کوئی کام کرنے سے جو ہے رہ جاتا ہے, نہیں کر پاتا, کامیاب نہیں ہوتا, تو اٹ مینز وہاں پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہے, وہ فیلئر نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ بچے کو بار بار ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ دیر از نتھنگ ایز فیلئر. ہار نہیں ہوتی, کامیابی ہوتی ہے یا پھر لرننگ ہوتی ہے. صحیح, بالکل. ہم ہار سمجھنے لگتے ہیں, اس سے ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی اور میں بات کروں گی یاسمین, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں. ایک چیز اور میں نے بچوں میں بہت یہ نوٹ کی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر ہوں گے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کی لڑائی ہو گئی, اور وہ مطلب وہاں تو چپ بھی ہو جائیں گے, تھوڑے دب بھی جائیں گے, ڈر بھی جائیں گے, چھوٹے بچے خاص طور سے 11-12 سال کی ایج کی بات کر رہی ہوں میں, 10 سال کی, اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. لڑائی ہوئی, ہم نے اس کو ایسے مارا, ہم نے اس کو ایسے کیا. اچھا, اگر کسی کو اگر کوئی ماں ہے اور وہ کھڑی دیکھ رہی ہے, کبھی کبھی مائیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچے جب ان کے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کھیل رہا ہے, کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ, تو ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹلی آگے بولتے ہیں ہم نے تو مما اس کو ایسا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کے اندر کی کوئی کمپلیکس ہے, یا کوئی خواہش ہے, یا کوئی وش ہے, یا کوئی کمپلیکس ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اپنی ماں باپ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں, تو اس لیے. اور سب سے بڑی بات, وہ آپ کے پاس آ کے پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں, وہ اپنا سب کچھ شو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ساری. اپنے چھوٹے بچے بھی ہیں
وہ ماں کے بغیر آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا نا کہ ماں نہیں تھی تو چپ کر کے بچہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ماں آئی تو سارے اس نے جو ہے نا شرارتیں شروع کر دی. تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس بچے سیف محسوس کرتے ہیں اور ماں باپ کی نظروں میں اپنے آپ کو اونچا جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے بچے اس طرح سے کر سکتے ہیں. صحیح بالکل نارمل ہے. تو مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب بچے پریشان ہو جائیں اور ماں باپ ان کو سمجھ نہ پائیں، تو بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اچھا جی، بڑا اچھا لگتا ہے یاسمین، ہمارے جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آتے ہیں، فائزہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں چیزوں کو، ہم سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں بہت ساری چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آگاہی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یاسمین شکریہ آپ کا کہ آپ آتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کر آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو. اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے یاسمین سے ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، لاسٹ ویک بھی یاسمین ہمارے بالکل، ساتھ. بعض سب ماشاءاللہ بہت، لیکن یاسمین کی پرسنالٹی، بلکہ میں نے آفر بھی ایک دفعہ کہا تھا، بڑی پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. یاسمین کے لیے دعائیں بھی ہیں. تھینک یو.